جنگ خندق میں حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کا رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بلاخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہوئے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرق سے گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر دیگیں ہوا نے الٹا دی، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند میں کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس لیے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر نہیں کھا سکتے، آگ تک نہیں جلا سکتے، خیمے اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا تھا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا تو میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی کام نیا مت کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول رہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجود کیا اور میں وہی چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کے قسم اللہ کی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔
اس میں یہ بھی تھا کہ جب لشکر کفار میں پہنچا، اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تانپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنی کمان چڑھا لی اور بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چکنے ہو جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا، اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپکپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی، اور جب میں اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر جگایا کہ اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے بھی پورا پختہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول پر عمل اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔